صلوات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذين قال في شانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اسلام نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس دنیا میں اس معاشرے میں میں اور آپ مختلف رویوں کا سامنا کرتے ہیں اور مختلف مسائل کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ ان رویوں میں اچھے رویے بھی ہیں اور برے رویے بھی ہیں۔ کہیں پر معاشی مسائل، کہیں پر معاشرتی مسائل، کہیں پر اور اولاد کے حوالے سے، یعنی ہم میں سے ہر شخص مختلف مسائل کا سامنا کرتا ہے۔ اور جب انسان مسائل کا سامنا کرتا ہے تو اطمینان قلب کے لیے، سکون کے لیے کوئی ایسی جگہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ اپنا حال دل کسی کو سنا سکے۔ ہر ایک سے انسان اپنا حال دل بیان نہیں کرتا۔ معاشرتی طور پر روابط تقریباً سب سے ہی ہوتے ہیں، لیکن حال دل کس سے بیان کرتا ہے کہ جو ذہنی ہم آہنگی رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں شریعت میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے محرم اور نامحرم کا۔ محرم کون ہے؟ جس سے پردہ نہیں ہوتا، اور نامحرم کون ہے؟ جس سے پردہ ہوتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ آدمی کو اس جہاں میں محرم نہیں ملتا، آدمی کو اس جہاں میں محرم نہیں ملتا، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ جس میں آپ تمام کی شرکت ہوتی ہے۔ اب اس نشست کو میں اگر نام دوں کہ روحانی شفا خانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے جب دنیاوی امراض کا ہم سامنا کرتے ہیں، مرض کا ہم سامنا کرتے ہیں تو دنیاوی طبیب سے ہم رابطہ کرتے ہیں، اور جب ہم مختلف رویوں کا سامنا کریں اور روحانی طور پر ہمیں تکلیف محسوس ہو تو ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں ہم حال دل بیان کر سکیں۔ تو حال دل اس ہستی کے سامنے بیان کریں کہ جو آخری حجت پروردگار عالم کی جانب سے صلوات کس یقین کی منزل پر، آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ ہے، کس یقین کی منزل پر؟ ظاہر بات ہے کہ مومنین جانتے ہیں ان کا مقام اور ان کی منزلت کیا تھی، کہ عرفان کی کس منزل پر ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں یقین کے ساتھ؟ ناممکن ہے یہ بات، ناممکن ہے یہ بات کہ کہیں پر دعا ندبہ پڑھی جائے اور زمانے کے امام موجود نہ ہو۔ صلوات پڑھیں بابا۔ اس یقین کے ساتھ ہم بیٹھیں کہ کسے نصیب ہو کہ وہ امام زمانہ کے پہلو میں بیٹھا ہو۔ دیکھیں ابھی دعائے ربہ میں ہمارے قاری مظہر عباس صاحب نے یہ جملہ پڑھا تھا
پروردگار میرے سوز فراق کو اطمینان قلب میں بدل دے۔ امام کی جدائی میں جو میں یہ نوحہ یہ مرثیہ کہ اپنی دل کی بات بیان کر رہا ہوں، اس کو تراوت و اطمینان میں بدل دے۔ الہی آمین۔ کہ مجھے امام کی زیارت حاصل ہے، امام کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ بس ایک جملہ اور بیان کروں گا کہ مستحب کیا ہے؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید غدیر اور روزہ جمعہ ہم دعائیں نطبہ پڑھیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید غدیر خوشی کا موقع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں جو غم کے جملے ہیں وہ ہم پڑھیں اور امام کو یاد کریں۔ میں اور آپ، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت نے اس کا سامنا کیا ہو کہ جب ہمارے گھر میں کسی کی موت واقع ہوتی ہے، جو پہلی عید کا موقع ہوتا ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس گھر میں موت واقع ہوئی بھی ہوتی ہے اس گھر کے رہنے والے اپنے جانے والے عزیز کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں اور معاشرتی اور خاندانی ذمہ داری محسوس کر کے جو تعلق والے افراد ہوتے ہیں وہ گھر آتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ میں اور آپ زمانے کے امام کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ دنیا والے اس موقع پر عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ہم سوز فراق میں امام کو یاد کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوز فراق میں امام کو یاد کریں، وہ کہ جس ہستی کے آنے سے ظاہر بات ہے کہ وہ ہستی تو موجود ہے، میری آنکھ اور آپ کی آنکھ میں وہ نور نہیں کہ امام کی زیارت کر سکے، جس ہستی کے آنے پر ہماری خوشیاں مکمل ہیں اور جس ہستی کے آنے پر ہمارا غم مکمل ہے۔ ہم تو ان کی نیابت میں، امام کی نیابت میں جو وارث غم ہے ان کی نیابت میں ان کے جد کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مومن کہ زمانے کے امام اپنے جد کا مرثیہ پڑھ رہے ہوں، اپنے جد کے مسائل کو بیان کر رہے ہوں اور ہم بیٹھ کر زمانے کے امام سے ان کی زبان مبارک میں ان کے گھر کے مسائل سن رہے ہیں۔ الہی آمین، بس عزیزو، الہی آمین۔ یہ کوئی عادتاً اس عمل کو انجام نہیں دیا جا رہا، اس یقین کے ساتھ کہ زمانے کے امام اس نشست میں ضرور بضرور تشریف لاتے ہیں۔ وہ زمانے کے امام جو صبح و شام اپنے جد مظلوم پر گریا کرتے ہیں، وہ زمانے کے امام جو صبح و شام اپنے جد مظلوم پر گریا کرتے ہیں، وہ مظلوم حسین جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا، مولا، اور کیا میرے مولا نے کربلا کے سارے مسائل ایک جانب اشوک ہے اور امام کا یہ جملہ ایک جانب کیا انا قتیل الابرار، کیا مظلومیت والا جملہ امام، انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مولا، ہے کسی بات کا حوصلہ کہ جوان بیٹے کا لاشا صاحب جو کبھی علی اکبر کے لاشے پر حسین میں، کبھی 32 برس کے بھائی کے لاشے کو نہر القبا کے قریب چھوڑا، مولا، اور اس کے بعد علی اصغر کو لے کر حسین میدان میں آئے، پانی کا مطالبہ کیا، بچے پر پانی تو نہ ملا، بچہ 3 دن سے سڑا، اور جب گلے مبارک سے ذرا سا خون بہا، حسین ابن علی نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی جانب پھینکا، زمین کی جانب پھینکا، آسمان و زمین نے انکار کیا، بس ایک مرتبہ خون نے علی اصغر کو اپنے رخسار پر مارا اور علی اصغر کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہا رضن بقضائہ وتسلیما لامر انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بس علی اصغر کے لاشے کو حسین لے آئے خیمے تک، شہزادی ام رباب کو دیکھا، کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، کہا رباب میں تمہارے بیٹے کو پانی تو نہ پلا سکا،
چلنے کی توفیق عطا فرما الہی آمین خداوندہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور الہی آمین خداوندہ ہمارے سوز فراق کو اطمینان قلب میں تبدیل فرما الہی آمین خداوندہ ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے زمانے کے امام راضی و خوشنود الہی آمین خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے ہم سب کی زیارت کا شرف عطا فرما الہی آمین خداوندہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما الہی آمین خداوندہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم اور ظلم کا خاتمہ فرما مظلومین کی نصرت و مدد فرما خداوندہ جو بیمار حال ہے امام سید الساجدین کے صدقے میں ان تمام کو ہمارے اقبال بھائی کی اہلیہ اور ایک برادر مومن اشفاق صاحب علیل ہے ان کو اور میری اہلیہ کو دیگر مومن مولنات جہاں جہاں علیل ہے ان تمام کو صحت تندرستی طول عمر الہی آمین بچے تعلیم حاصل کر ان تمام کو کامیابی و کامرانی عطا الہی آمین جن کی بہنیں بچیاں بیٹھے خداوندہ انہیں مناسب رشتے مہیا فرما الہی آمین خداوندہ اس عمل کے بدلے میں اس گھر کو جملہ حاضرین کے گھروں کو کل مومنین کے گھروں کو اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں رزق کی فراوانی سے مالا مال الہی آمین خداوندہ اس عمل کے انعقاد میں ہمارے برادر مومن علی جناب اقبال رضا صاحب شاہد بھائی کاظم صاحب عاری مظہر عباس صاحب اور دیگر مومنین جو کوششیں کرتے خداوندہ ان تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور الہی آمین خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں ہماری جملہ دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور الہی آمین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما خداوندہ جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی گئی تھی خداوندہ ان تمام کے درجات بلند فرما صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما خداوندہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما توفیقات ان توفیقات کی حفاظت فرما امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين